اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران سے ہی میں نے ایک بات ذکر صاحب قرآن کے لیے اخذ کی ہے۔ جب ان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام بحیثیت بشیر، مفتی صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے، بشارت دینے والے تھے، اور بشارت صرف مسلمین کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے بشارت تھی، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی بشارت تھی، ان کے لیے رحمت کی۔ تو جیسے مفتی صاحب نے طائف کا ذکر کیا کہ پتھر مارنے والے کون تھے، وہ تو آپ کے دشمن تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے کہ اے جبرائیل میرے حبیب سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، کیا ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا الہ العالمین نہیں، میں مانتا ہوں انہوں نے مجھے ستایا ہے لیکن میری بات نہیں مانی، میں پھر بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ تو ایمان نہیں لائے، شاید ان کی نسلوں سے ہی میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین کرام پھر معافی کا صرف یہی موقع نہیں، آپ کی ساری سیرت ہی معافی ہے، درگزر ہے۔ جب آپ کے سکے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب وحشی نے ایمان لانے سے پہلے جب شہید کیا تو ناظرین کرام کان الگ کر دیا، بھیجا الگ کر دیا، اس میں ہندا نے شراب ڈال کے پی، آپ کا دل دکھایا، ہاتھ الگ کر دیے، بازو الگ کر دیے، ناک الگ کر دیا، مسئلہ کیا۔ تو نبی رحمت جب جاتے ہیں دیکھ کے برداشت نہیں ہو پا رہا، لیکن پھر بھی نہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے بلکہ اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے کندھے سے اپنی کملی اپنی چادر اتاری تو اپنے چچا کی میت پہ ڈالی، اور اپنے ہاتھوں سے پاؤں کی جگہ پاؤں رکھا، ہاتھ کی جگہ ہاتھ رکھا، ناک کی جگہ ناک رکھا، کان کی جگہ کان رکھا، اور آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد برداشت کا عالم ہے۔ ناظرین کرام وحشی کو کچھ نہیں کہا، اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ اتنا کیا کہ ناراض تو ہوئے، اور ناراضگی کی اس سے زیادہ بات ہو کیا سکتی تھی کہ جس نے چچا کو اس طرح شہید کر دیا، اپنی زبان سے کچھ بھی بد دعا کے لفظ نہیں نکالے، برداشت کر لیا سارا کچھ۔ اور پھر ایک وقت آیا ناظرین کرام کہ وہی وحشی آپ کی مجلس میں جا رہے ہیں، اور جا کے سلام پیش کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وحشی آیا ہے، تو آپ نے چہرہ ادھر کر لیا اور پوچھا کہ اس سے پوچھو اب کیا لینے آیا ہے، اب کس کی جان لینی ہے؟ تو وحشی کہنے لگے کیونکہ اب ایمان لانے آئے تھے اس لیے میں صیغہ دوسرا استعمال کر رہا ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں جان لینے نہیں آیا، جان دینے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیجئے گا۔ تو ناظرین کرام وہی نبی رحمت جن کا دل اتنا دکھا تھا کہ اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے جوڑا تھا، اور وہی نبی رحمت ہیں کہ اس وقت انکار نہیں کیا، لیکن اتنی بات ضرور کی وحشی میں تمہیں کلمہ پڑھا دیتا ہوں لیکن میرے سامنے مت آیا کرنا، تمہیں دیکھ کے میرے چچا یاد آئیں گے۔ اور پھر اس دن وحشی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، ان کو صحابی رسول تو کر دیا لیکن کبھی بولتے نہیں تھے، جب دیکھتے تھے چہرہ ادھر کر لیتے تھے۔ اور کل میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم ہاتھ کیسے ملاتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی یہ چیز دوسرے کے ہاتھ میں پیوست کرتے تھے۔ سوتے کیسے تھے؟ ایسے اپنے دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ اور ناظرین کرام ناراض کیسے ہوتے تھے؟ بس خاموش ہو جاتے تھے۔ اور اہل دل کے لیے کسی کی خاموشی موت ہوتی ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ خاموش ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، موت ہوتی ہے۔ اور ایک دن جب وہی وحشی جس کو نبی کریم دیکھ کر چہرہ ادھر کر لیتے تھے، ایمان تو قبول کروا دیا تھا، لیکن جب پھر نبی کریم رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد جنگ یمامہ ہوئی تو وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ناظرین کرام نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل کیا تھا، اور قتل کر کے پھر روضہ رسول پہ گئے تھے اور کہا یا رسول اللہ اب تو خوش ہو جائیں مجھ سے کہ میں آپ کے سب سے پہلے دشمن نبوت کو قتل کر کے آیا ہوں۔ تو پھر تاریخ میں ہے کہ روضے سے صدا آئی کہ میں نے تجھے معاف کر دیا،
میرے ولدی، میرے بیٹے، جو میں تمہیں معاف کریں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ تڑپ ہے، یہ لو ہے جس کی نبی کریم سے لگ جائے، پھر ایسے ہی پیغام آتے ہیں، ایسے ہی دل کو سکون آتے ہیں۔